دا پلاٹ خرید کے وقت کیتا ہے. ایک روایت آیا مسجد نبوی دی ایک نماز غیر مسجد دی 1000 نماز دی طرح، اور بعض علماء نے لکھا مسجد نبوی دی ایک نماز عام مسجداں دی 50,000 نماز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محمد صدیق اکبر. اور غور کرو، اگر نماز پڑھن والے 50,000 نماز دا ایک نماز تے ثواب ملدا تے اس خوشبخت دا کی عالم ہے جس پلاٹ خرید کے. آج اگر کوئی صدیق اکبر نو آپ کے بارے بکواس بازی کردا تے جڑا چند تے تھوکے او دی تھوک کدے جاندی؟ اپنے منہ کے جاندی ہے، وہ تیرے منہ کے تھوکا ہوئی نے. صدیق تے ہمیشہ واسطے بس. پھر مسجد نبوی ساڈا دور کا نانا مسیحت کا نینن بہترین مسجد نمازی کوئی نہیں ملتا. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی لو صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. آج مسیحت تھوڑا منہ تک نہیں تسی نہیں ہوندے. حضور دا دور مسجد نبوی تنگ پہ گئی، نمازی اتنے بڑے. آپ نے فرمایا جڑا مسجد نال متصل مکان خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کرے گا میں اودے واسطے جنتی ضمانت دے گا. عثمان غنی گئے مکان خرید کے دی یا رسول اللہ مالک نو منگی قیمت دے کے مکان میں لے آئے کیوں حضور دی مرضی مسجد بڑا حال ہے. وہ لوگ آج تمتی مہنگی. اگر اپنے مال کو فائدہ اٹھانا چاہنا صدقہ جاریہ نہ لگا دے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرن تو بعد جن عملوں کا ثواب جاری رہے گا، فائدہ جاری رہے گا. ان اندر پہلا صدقہ جاریہ ہے. دوجا عمل علمی ينتفع بھی، ایسا علم پڑھا گیا جتا مخلوق خدا نو فائدہ ہو رہا. علم پڑھان والے نو جب تک علم رہے گا ثواب ملتا رہے گا. بولو ثواب ملتا رہے گا. اے عام طور پہ تسی مسجداں دے حافظ کمی سمجھتے ہو، تسی تے کمی سمجھتے ہو، لیکن جس استاد پر مولانا امام بخش صاحب نے قرآن حفظ کیتا ہے اب انہاں کول بچے کر رہے ہیں. اس حافظ قرآن نے اگر عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے اللہ دی قسم جدوں تک کہ قرآن نسل بنسل جاری رہے گا دنیا اندر اس غریب حافظ کو ثواب ملتا رہے گا. دسو کوئی بڑا وڈیرا اتنا ثواب پا سکتا؟ مربی والے کیا انہیں پڑھ سکتے؟ جس امام بخش صاحب نے قرآن پڑھایا انہوں نے بھائی پڑھایا جس استاد نے پڑھی نظر ہے تو ہو سکتا ہو گران سطح کمی ہو. تسی کمی سمجھیا رب نے عزت دیتی ہے. جدو ایک شاگرد بنیا، دو بنے، چار بنے، جب تک کوئی علم رہے گا انہیں جیڑا علم پڑھا گیا. آج قبلہ صاحب دادا صاحب کی تقریر جو سن حضور اشرف العلماء کا علم نظر آ رہے ہیں. آپ کے سینکڑوں شاگرد جب تک حضور اشرف العلماء دے شاگرد اس دنیا اندر علم کا نور بکھیرتے رہیں گے حضور اشرف العلماء ثواب ملتا ہے. انہاں حضور قبلہ پیر سائنس جس جگہ جاؤ آپ نے کتاباں دے سٹال لگے ہوئے تو ہم نہیں پتا حضرت قبلہ پیر سائنس کی شہر ساڑھے کو لکھو. اللہ کی قسم ساڑھے جے لوگوں کا مان ہے. جب تک یہ دین دیا لکھی ہوئی کتاباں دنیا چ موجود رہیں گے قبلہ پیر سائنس کا یہ علمی فیض رہے گا انہاں ثواب ملتا رہے گا. دسو کائنات کا کوئی نواب مقابلہ کر سکتا؟ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ساڈے دور اندر حضور جا محمد رحمۃ اللہ تعالی میرا شیران دے میرا نال ہی گرائے آکی گئے اور ساڈا گران جہادت چ مشہور ہے. وہ آدھے جی پھر کرن شاہ آدم کا ہے ولی کوئی نہیں. ولایت اور شے علم اور شے یہ سب جہادت مار گئی ہیں. پھر گلا یاد بھی نہیں رکھ دے. ایمان نہ دس جس حضور جا امت دے میں تے انہاں علماء دے قدم دی خاک بھی نہیں جڑے ہزاروں علماء پورے اطراف عالم کائنات کے اندر رسول اللہ دی نعتاں پڑھ رہے ہیں، تقریراں کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، قرآن کے اوپر کتاباں لکھ رہے ہیں، حدیث کی کتاباں لکھ رہے ہیں. کیا کوئی دنیا دا بڑے تو بڑا چودھری تہاڈا یا ڈیرے
پہرے دار یا نواب انہوں نے برابر ہو سکتا علمی ارتقا بھی جڑا علم پڑھا گیا بشرطے کے علم وہ نہ ہوئے جڑا مسجد دھماکے کرا گیا علم وہ نہ ہوئے جڑا انسانی جانا برباد کرے نفع والا علم پڑھاوے ایک میں اتنے گل کرتا ہوں نا اس علم اندر صرف قرآن و حدیث کا علم شامل نہیں قرآن و حدیث کا علم سے بنیاد ہے ہر شہر کوئی بھی نفع دینے والی گل تمہارے علم بچے کو اگے پڑھاؤ جب تک وہ بڑی چنگی گل باقی رہے گی تمہاری سبب مثلا ایک آدمی حکیم وہ چند نسخے چنگے نے وہ اللہ کی رضا واسطے کسی بندے کو نسخے دس دیتا میں یہ جنوں دسے گا کہ انہوں شفا ہوئے گی یہ وہ نسخے بھی جدوں تک چلتے رہیں گے اس پڑھاؤ والے حکیم کو ثواب ملتا اس میں تسی بھی شامل ہو سکتے ہو بہت ساری چنگیاں گلاں تو پتہ اپنی اولاد نو دسو اپنے گھر والے نو دسو اسی گل سنیا ساڈے اہل سنت دی سب کو بڑی کمی ہے کہ اسی دین دی تبلیغ دا سارا کام علماء دے ذمہ کر دیں کہ مولوی امام بخش صاحب دے کام میں جلسے کریں علماء بلائیں میں ادب تسی جڑے مربیاں دے مالک ہو کرے کوئی فرق نہیں کیا تھوڑے کو نفع دینے والی گل کوئی نہیں بہت ساری گلاں تمہیں پتہ نہیں علماء تے وچ ہوئے نا سب خیر علماء کا تو مقام بڑا تھوڑے کول بھی بہت سارا نفع دینے والی چیزاں موجود نے اگے دسیاں کرو دس دے دیو مثلا میں قرض کردا اگر تسی اپنے بچے نو یہ تربیت دے دیتے ہو بیٹا جڑا کام کرن لگے بسم اللہ پڑھیں سارے پڑھ لائیے ایک بار بسم اللہ الرحمن اگر ایک ماں اپنے بچے نو سے ساڈے کول ایک بچہ پڑھدا گزرا والے دا پرداد خان چھوٹا جہا بچہ وہ اتنا عجیب بچہ نیک سی کہ اسی نو آکھنا پانی پلا اس گلاس ساڈے کے کرنا بسم اللہ اسی آکھنا کاپی پکڑا قلم پکڑا اس بچے بسم اللہ پڑھنی ایک دن میں اس بچے کو پوچھا بچی یہ تنقید کیوں عادت ہے اس سچ استاد جی یہ عادت میں میری ماں تو ملی ایمان نہ دس کو ماں کے بخت والی ہے جس نے بچے کی فطرت اور گھٹی بسم اللہ ڈال دی اسی بھی اپنی اولاد میں گل سکھاؤ بچیا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھو لائٹ آن کرو بسم اللہ پڑھو لائٹ آف کرو بسم اللہ پڑھو اے کرا اولاد کی فطرت میں پا جا جب تک تیرا بچہ بسم اللہ پڑھتا رہے گا تیرا ثواب مل گا اسی آخری نہ تبلیغ کی کرو تو بھی کوئی دین کی گل کی آدھے سان پتہ کوئی نہیں مولوی یہ سیکھے میں کہتا ہوں بہت ساری گلاں اپنی اولاد میں بزرگوں کا ادب سکھا کے جا کے چٹے بالاں والے کا ادب کر اپنے نالوں بڑے کا احترام کرنا ایماندار داری نہ دسو یہ گل کون پتا کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو یہ گل کون پتا میرے کہنے کا مقصد ہے اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ مرن تو بعد تو ہمیں ثواب ملے تو جڑی چنگی گل دین کی پتہ ہے اپنی اولاد نو اپنے نوکران اپنے ملازمان رشتہ داران دستی کرو جب تک تھوڑے خاندان جو گل رہے گی تو ثواب ملے نکی جی گل اے نکی جی گل ہے نا برادران گرامی قدر حضور عبد القادر جیلانی بغداد جا رہے ہیں علم پڑھن ماں نے 40 دینار اندر سیڑ دیتے کبا دے اندر ڈاکو کہہ گئے سارے دا مال لٹ لیا آپ کو پوچھا بچے تیرے کول کوئی شے فرمایا میرے کول 40 دینار نے آپ دسے انہاں لگیا اپنے ڈاکو دے سردار کو لے گئے کہندے ہر بندہ مال چھپاندا اے بچہ مال الٹا دستا سا پوچھا تھا میرے کول 40 دینار اندر ہے نہیں موجود ڈاکو دا سردار حضور عبد القادر جیلانی پوچھدا او بچے اگر تم نہ دسیا جھوٹ بولیا تیری جان بھی خطرے وچ نہ ہوندی تیرا مال بھی خطرے وچ نہ ہوندا ہن تیری جان بھی خطرے وچ مال بھی خطرے وچ آپ بولے فرمایا نہ میں مال دی پرواہ نہ جان دی پرواہ میں تے میری ماں دے فرمان دی پرواہ کہ مطلب اس کہ میں گھروں نکلنے لگا میں میری ماں نے آ کے اسی بیٹا جھوٹ نہیں بولا سچ میں ماں کی گل نو پیٹیا نہ پے بظاہر نکی جی گل ہے کوئی بڑی علم والی ایڈی کوئی لمبی چوڑی علم کی گل تے نہیں
عام دی گل ہے، لیکن میرے بھائی جیڑی صحیح گل ہوئے اور دل تک جاتی ہے۔ اقبال نے کہا سی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیڑی گل دل وچوں نکلے وہ دلاں وچ پیوست ہو جاتی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ جدوں کہا میں میری ماں دے ارشاد دا پاس ہے، ڈاکواں دا سردار ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دل گردے والا بندہ، گردن جھک گئی، رون لگ پیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے اور رو کے کہندا ہے او بچے اللہ تیری ماں تے تیرے تے رحم کرے، میں کیڑی بڑی گل سمجھا دیتی ہے، تم بچہ ہو کے ماں دی نافرمانی نہیں کردا، میں ایڈا سردار ہو کے رب کائنات دا نافرمان، میں چوریاں کرنا، میں ڈکیتیاں کرنا، میں لوگوں کی مال جان کے حملے کرنا۔ اے بیٹے تیری اس صداقت کی برکت کے نال میری دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ او بچے میں تیرے نال وعدہ کردا آج تو بعد میں چوری نہیں کراں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالاں گا، میں لوگوں کی مال جان واسطے خطرہ نہیں بناں گا۔ آج اسی ڈھونڈدے ہاں کرامتاں، اس تو بڑی کرامت کیڑی ہے کہ غوث پاک دی سچائی دے بدلے چ ڈاکوں دی پوری جماعت توبہ کر کے لے تے پوری جماعت نیکی وال جس گل تو آئی وہ گل بدا تے نکی دی نے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا، یہ گل تو ہمیں پتہ کوئی نہیں کرتا، اسی گھر نہ کر دیں یہ کیا گل سن نہیں پتا کہ اللہ کریم تو بعد سب نالوں زیادہ سارے دل وچ محبت اللہ دے حبیب پاک دی ہونی چاہیے۔ یہ اگر کوئی گل اپنے اولاد دے دل وچ پا دے گی، میں جب واقعہ پڑھیا چھویں کلاس سی استاد سبق کے سندا اسلامیات دا پیریڈ اس بچے کو پوچھا پوچھتا ہے ہمیں ساڈے نبی پاک وہ سوال کرتا، ایک بچے کو پوچھتا تھا ساڈے نبی پاک کا نام کیا، بچے چپ کر گئے۔ استاد دوسری بار پوچھا کوئی استاد رکھ کر چاٹ ماری بڑا مارے کہ تم چھویں ہے تے تین اپنے نبی پاک کا نام نہیں آندا، اب کو تفریح آ گئی، اس آخیا تم یاد کر کے آنا، تفریح تو بعد تین نہ آئے تو میں تین اور سزا دے، تفریح تو بعد پیریڈ لگا، استاد نے پوچھا ہاں دس بھائی ساڈے نبی پاک کا نام تھے، اس نے بڑے احترام نہ آخیا ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخیا اگے میری مار کھاتی اسے نہیں آؤں، اس آخیا میں استاد جی آؤں پر میری ماں میں نے گڈی گل پائی کہ بچیا کوشش کرنی سونے نبی کا نام پاک کے پاک حالت میں لینی، استاد جی میرا وضو کوئی نہ میں کھانا نہیں ہے۔ جس چھویں دے بچے دے دل وچ یہ گل پہ بست ہو گئی ہے کہ میں اپنے سونے نبی کا نام وضو تو بغیر نہیں لینا، ایمان نہ دس اس بچے دے دل وچ عشق نبی کی دنیا کا عالم اور کیا وہ ماں کروڑا سلام دے نہیں قابل جس ماں نے بچے کی یہ گل دس دی، یہ گلاں تو ہن میں پتہ نہیں، کوشش کی کرو آج دی محفل دی یہ گل لے کے جاؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، شامی گھر بیٹھا اپنے بچے اپنے ویران اپنے رشتے دار کوئی چنگی گل دسی کرو، تھوڑی ایک بھی چنگی گل کسی نے یاد رہی جب تک وہ باقی رہے گی، علم ينتفع به نفع والا علم باقی رہے گا تے تھوڑا ثواب۔ تیجی چیز جی مرن تو بعد فائدہ دے گی ولد صالح یدعو اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک اولاد جیڑی بندہ چھوڑ جاوے وہ دعا کرتے رہے تو دعا مرن تو بعد بھی فائدہ دیندی ہے۔ ماشاءاللہ آج تسی دیکھ رہے ہو اس چیزن کی محفل دے اندر کتنے علماء موجود، کتنے اللہ کریم کے عظیم ولی موجود نے، کتنے نیک لوگ موجود نے، علماء حافظ قاری موجود نے، اور دن کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، زمینداراں دے یار زمیندار، دکانداراں دے یار دکاندار، تے علماء دے یار علماء، حافظ قاری مولا امام بخشت کی والدہ محترمہ کتنی بخت والی ہے جنہوں واسطے ہے علماء دعا کرنا، یہ کیوں ہے؟ اولاد لے کے اولاد دیندار ہے، اولاد دین انہوں نے پڑھایا، اور وہ اولاد وہ ہے جن 5 ٹائم کی نمازی دعا کر دی
میرے بھائی دنیا تو جانتے ہو یہ سوچتے ہو میں جاکر نہ مکان بنا دیتا کہ نہیں، میں پتر نہ اتنے کلے زمین دیتی ہے کہ کوئی نہ، یہ نہ سوچیا کرو پتہ نہیں انہیں یاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جی اولاد چھوڑ کے جاؤ جڑے نیک بھی ہوں تے دعا بھی کر دے، کئی نیک ہوں گے اور جدہ قبلہ صاحب اشارہ کیتا ہوا دن فاتح پڑھنے کوئی نہیں ہو، نمازی بظاہر ہوں گے پر دعا نہیں مانگتے، یہ جی دعا اولاد تیار کرو، اپنی اولاد علم دین پڑھاؤ، انہاں حافظ قرآن بناؤ، انہاں قاری بناؤ، انہاں عالم بناؤ، اگر نیو بھی بنن دے تے نمازی بناؤ، نیکی دا راہ دکھا بنجو، کسے اللہ دے بندے دا دامن کو دے ہاتھ وچ دے جاؤ، کسے نیک عالم با عمل دے لگ لگا جاؤ، او دا فائدہ ہوگا تھوڑا بچہ بچی نیک ہون گے، جب تک وہ زندہ رہیں گے دعاواں کرتے رہیں گے ماں باپ کو ثواب۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی کہ کچھ لوگ قیامت والے دن آن گے، وہ اپنے اعمال دیکھیں گے، آخر گے یا اللہ اسی اتنی نیکیاں تے نہیں کی کہ ساری نیکیاں پہاڑاں جتنی ہوں، اللہ پاک فرمائے گا یہ گل ٹھیک ہے تسی آپ اتنے نیک نہ ہو پر تھوڑے پچھلے دعاواں کرن والی دیاں دعاواں دی برکت ہے کہ اج میں تن پہاڑاں جتنی نیکیاں دے کے جنت دے۔ اس واسطے میرے دوستو اے طرح چیزیں نے تیرا مال فتنہ نہیں رہے گا، زحمت نہیں رہے گا، رحمت بن جائے گا اگر مال نو تم صدقہ جاریہ اور نیک کام چ لگائیں گا۔ دوسری گل اچھی گل سیکھو، اچھی گل اگے پھیلاؤ، اگے پہنچاؤ، جیڑی اچھی گل اگے پہنچاؤ گے تہاڈی وجہ تو جیڑی گل دنیا چ باقی اچھا علم اچھی گل رہ جائے گی تن ثواب ملے گا۔ اور تیجی گل نیک اولاد اپنے اندر بعد اندر چھوڑو گے وہ اولاد جدوں تک دعا کرتی رہے گی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اتنے آ کے پتا چلتا ایک پتر نو پی ایچ ڈی کرا دیتا، دنیا دار بنا دیتا، انگریزیاں پڑھا پڑھا کے ماریا، بڑے ہزاروں روپیے مہینے دے لائے تے پتر ہو گیا اسپیشلائزیشن کر گیا، پی ایچ ڈی کر گیا فلانا۔ ساڈے قبلہ جانشین حضور عمر حضرت قبلہ پیر محمد امین اللہ سنا شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ فرمانا کہ ہائی جنتی دا بندہ مر گیا وہ دا کلا میں نہیں گیا کوئی وزیر یا اعلیٰ درجے دا بندہ ہوئے گا، آپ فرماندے بیٹھ کے بندے پہ قرآن پڑھ دے وہ دے اپنے دو پتر ہے وہ بیٹھ کے انگریزی دی کتاب نہ پڑھ رہے بنے آ کے ان کے پہ کر دے ہو وہ اگو بولے ہو نہ کہ سان کیوں جو کوئی زندگی پڑھایا اسی وہ ان مگر پڑھ کا پڑھا انگریزی کا چیز نہ آج اولاداں سارے علم پڑھاندے ہو سکولہ ہزاراں دی فیساں دے کے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں کرواندے ہو ڈگریاں لے کے دھکے یا عموماً لیندے رہندے نوکریاں تھوڑیاں ملدیاں اتنا چکار نکے ہونے اپنے بچے دین میں نے لیا کسی اللہ دے بندے دی صحبت وچ لیا مولانا امام بخش صاحب کی تربیت وچ دے قبلہ صاحب دے مدارس چ بھیجو بچے قرآن پڑھ جان گے حافظ بن جان گے نمازی بن جان گے اور کچھ ہوئے نہ ہوئے تو ہم مگر رحمت دیاں ہواواں والے تے اللہ کا کرم ہوتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی سن اس حدیث پاک کے مطابق ان تین اعمال تے توجہ دین دی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اہل سنت والجماعت اصل لوگاں اصل اللہ پاک دینی مدارس علماء اور حفاظ کی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے